السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم روزے کے احکام اور مسائل پارٹ 1 لے کر حاضر ہیں۔ رمضان کے اعمال کیا کیا ہیں؟ رمضان کے اعمال: روزہ رکھنا، بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے۔ ہر دن تراویح کا اہتمام کرنا، اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تراویح کا باجماعت اہتمام کرنا ساری رات تہجد ادا کرنے کے برابر اجر ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ روزے داروں کو افطار کروانا روزہ رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر بہت زیادہ عبادت کرنا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور اس مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ملتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پورے رمضان میں بالعموم نیکیوں میں محنت اور برائیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ جنت اور رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھولے جاتے ہیں۔ بالخصوص فرشتے نازل ہو کر نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ خاص کر آخری عشرے میں اپنی ساری محنت عبادت کے لیے مخصوص کر دی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ آخری عشرے میں جس قدر محنت کرتے، عبادت کے لیے کمر کس لیتے، اس قدر دوسرے دنوں میں نہ کر دے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، روزے کے کیا فائدے ہیں؟ روزے کے فائدے: گندے اخلاق، سطحی سوچ سے نفس کی پاکی ہوتی ہے، جس کی طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی لفظ تتقون کہا گیا ہے، یعنی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ خواہشات اور دنیا سے بے رغبتی، جس کی طرف اشارہ بخاری اور مسلم کی روایت میں شادی نہ کر سکنے والے نوجوانوں کو دی گئی ہے۔ روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسکینوں اور کمزوروں کی حالت پر ترس کھانا اور ترحم کا جذبہ پیدا کرنا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ رمضان کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس بات پر علماء امت کا اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نابالغ بچہ یا پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ بیمار، مسافر، حیض اور نفاس والی عورت، بوڑھے مرد اور عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والے عذر ختم ہونے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ جس کی بیماری کے شفا یابی کی امید نہیں ہے اور جو بہت زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، وہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے۔ اگر وہ ایک ہی وقت میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تب بھی درست ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، روزے کی نیت کیسے کریں؟ رمضان کے روزے کی نیت سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور یہ نیت رات میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ماہ رمضان کے شروع میں پورے رمضان کے لیے ایک ہی مرتبہ نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ مگر بیچ رمضان میں سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو پھر روزہ رکھنے کے لیے دوبارہ اس کو نیت کرنا پڑے گا۔ پچھلی نیت کافی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بیچ میں روزہ چھوڑ دیا تھا۔ سحری کیسے کریں اور کیا کریں؟ سحری کا حکم یعنی سحری کھانا مستحب ہے، اور اگر کسی وجہ سے سحری نہ کھا سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ سحری کی مقدار کم از کم 1 گھونٹ پانی ہے۔ سحری کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت قرار دیا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔
مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان سحری ہی حد فاصل ہے، یعنی یہود و نصارہ بلا سحری کے روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ سحری کا وقت نصف رات سے یعنی آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک ہوا کرتا ہے۔ سحری کا اچھا ٹائم مستحب وقت طلوع فجر سے کچھ پہلے ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے کے سبب یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اگر وہ اس کی طاقت رکھے۔ کھانا اپنی استطاعت کے مطابق ایک وقت یا 2 وقت کا بھی کھلا سکتا ہے۔ جب ایک آدمی روزہ رکھتے ہوئے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر سحری کرنے کے دوران اذان شروع ہو جائے تو جتنا برتن میں کھانا ہے اس کو کھا لیا جا سکتا ہے، لیکن مزید وہ کھانا نہ ڈالے۔ لیکن ابھی سحری شروع ہی نہیں کیا تھا، اذان شروع ہو جائے تو پھر اب وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، بلا سحری کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو مسائل کو جان کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کڑی کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔